یہاں سے نکلے تو 5ویں منزل ابوا تھی، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا۔ ابوا کون سا مقام ہے؟ جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مدفون ہیں۔ نبی علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے اپنی امی کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف آئے تھے، واپسی کے اوپر ام ایمن ساتھ تھیں، نبی علیہ السلام تھے اور بی بی آمنہ تھیں، تو بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا تو وہیں ان کو پھر تدفین کر دی گئی، پھر نبی علیہ السلام اور ام ایمن مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں آپ کی قبر بھی ہے، تاہم یہ منزل بنائی گئی۔ یہاں نا 2 واقعات اور پیش آئے، وہ بھی سمجھنے سے اور اس سے بھی ہمیں سبق لے لینا چاہیے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، امت کی ماں ہیں، اور آپ کی سواری بہت عمدہ تھی۔ اونٹ نہیں آیا، اونٹ جو تھا بہت عمدہ تھا، سواری بہت عمدہ تھی۔ اللہ کی شان بیمار ہو گئی۔ جب بیمار ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ایک اور صحابیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین تھی، ان کے پاس ایکسٹرا سواری بھی تھی، اپنی بھی تھی، ایک اور بھی تھی، تو ان کو فرمایا کہ تم اپنی سواری اپنی بہن کو دے دو، تم اپنی سواری نہیں۔ یہ 2 واقعات الگ الگ اس طرح سے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صفیہ ان کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، وہ سب سے زیادہ اس میں سب سے اچھا تھا۔ اب یہ رونے لگیں، حضرت صفیہ رو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام قریب آئے، ان کو تسلی دی، وہ روتی رہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے آنسوؤں کو پوچھتے رہے۔ یہ خاوند ہے جو بیوی کی دلجوئی کر رہا ہے، ان کے آنسوؤں کو پوچھتے رہے۔ اب ان کو نبی علیہ السلام کی توجہ ملی نا، انہوں نے بھی پھر اپنا کام آگے بڑھایا اور روتی رہیں، آپ تسلی دیتے رہے، وہ روتی رہی۔ جب زیادہ ہو گیا نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا بھی، اور نبی علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے، وہاں سے تشریف لے گئے اور صحابہ کو کہا بھی اب سامان اتارو، رکو یہاں پہ۔ اب وہاں رکنا نہیں چاہ رہے تھے۔ حضرت صفیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا نا کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، اب یہ والی باری تھی ان کی اپنی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ جب ان کو معلوم ہوا خاوند ناراض ہیں تو فوری طور پر انہوں نے حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ امی عائشہ کے پاس گئیں، کہنے لگی عائشہ اپنی باری تو میں دنیا کی کسی چیز پہ بھی کوئی چیز لے کے بھی چھوڑ نہیں سکتی، جو وقت محبوب کے ساتھ میسر آ جائے اس کو چھوڑ دینا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ابھی نبی علیہ السلام مجھ سے ناراض محسوس ہو رہے ہیں، ناراضگی کا کچھ معاملہ لگ رہا ہے، اس شرط کے اوپر تمہیں دیتی ہوں کہ تم مجھے نبی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے نا، نبی علیہ السلام کو مجھ سے راضی کروا دینا۔ امی عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئیں، انہوں نے تیاری کی بہت خوشی کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی جب خیمے میں آئیں، نبی السلام نے فرمایا عائشہ تمہاری باری تو نہیں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے اللہ عطا فرما دے۔ اور پھر بتا دیا کہ اس طرح آپ کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا تاکہ آپ دل سے معاف کر دیں، راضی ہو جائیں، تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں بیوی کو تکلیف ہوئی، غم آیا تو شوہر آنسو پوچھ رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، اور جب شوہر کو دیکھا کہ شوہر غمگین ہے تو اب بیوی کیا ہے، وہ شوہر کو راضی کرنے کے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ اگر آج میاں بیوی کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے کو راضی کرنے کے طریقے تلاش کرنا اور راضی کرنے کی فکر کرنا، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے۔ یہ سفر کے اندر کے معاملات ہیں، اور نبی علیہ السلام تو وقت کے نبی ہیں۔ آج تو ہم اپنی بیوی کو نرم بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عین سنت ہے۔ اس سنت کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو بہت سے گھر بچ جائیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اچھا، جو دوسرا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زینب تمہارے پاس اونٹ فالتو ہے تو اپنا اونٹ صفیہ کو، اپنی بہن صفیہ کو دے دو، دونوں ام المومنین ہیں۔ وہ کہنے لگی اپنا اونٹ میں وہ یہودن کو دے دوں؟ حضرت صفیہ جو تھیں، صفیہ بنت لحی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ اپنی یہودن کو اپنا اونٹ دے دوں؟ نبی علیہ السلام نے جملہ سنا تو پھر خاموشی اختیار فرمائی اور ان سے بات چیت بند کی۔ تاہم انہوں نے بھی پھر اپنے محبوب خاوند کو راضی کرنے کے لیے ایک باندی ہدیہ کی اور معافی بھی مانگ لی اور معاملے کو ختم کر لیا۔ تو یہ معاملات گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ضروری۔ یہیں اسی مقام کے اوپر ایک معاملہ اور پیش آیا۔ یہ 5ویں منزل ابوا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا، بعض کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی سے انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی مہار تھی، اونٹوں کی مہار، جن کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ تیزی سے چلا رہے تھے، اسپیڈ میں جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انجشا آپ گینوں کا خیال کرو، یعنی عورت کی نازک مزاجی کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ آہستہ آہستہ چلو، ان کا خیال کرو۔ یہاں سے کیا ملا کہ سفر میں ہم اپنی بیویوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، کمزوروں کا پورا خیال رکھیں، ان کی رعایت رکھیں۔ بھئی آپ کو تو میراتھن ریس میں بھی حصہ لینے کا شوق ہوگا، اب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے تو لوگ کیا کہتے ہیں بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں، ان کا ہم خیال نہیں کر رہے، ان کو اپنے مزاج پہ اور اپنی رفتار پہ چلا رہے ہیں، نہیں، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سکھایا۔ ساتھ چلتے ہوئے، اب وہ ایک سفر حج کا ہو یا زندگی کا سفر ہو، کمزوروں کو ساتھ دینا، ان کو ساتھ رکھنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ تمہارے اوپر یہ آپ ان سواریوں کے اوپر آپ گینے سوار ہیں، مطلب کرسٹل سمجھ لیجئے، شیشے کی چیز سمجھ لیجئے کہ بھئی اس کا خیال کرو۔